چین اور نیٹو اور امریکہ کے درمیان جو ایک جنگ نئی شروع ہو رہی ہے، جس طریقے سے نیٹو نے چائنا کو ایک خطرہ قرار دیا اور ہم چائنا کے بہت قریب ہیں. Are we ready to face the challenges on the international front? G7 جو میٹنگ تھی اس میں امریکہ نے تو بہت کوشش کی، کسی حد تک کچھ انہوں نے اچیو بھی کیا، لیکن we can see cracks کہ نیٹو کے اور وہاں پر یورپین کنٹریز میں چائنا کو ڈیل کرنے میں ہیں. لیکن امریکہ ایک بڑی طاقت ہے، آہستہ آہستہ پریویل کر جائے گا. ابھی جو بائیڈن نئے آئے ہیں، بڑے مہان سیاستدان ہیں، اور چائنا کے خلاف اگر وہ اس طریقے سے اپنا ایک فرنٹ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ انفراسٹرکچر کے لیے ٹریلینز آف ڈالرز مخصوص کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو یہ بڑا مشکل وقت آنے والا ہے ڈپلومیٹیکلی کہ ہم کدھر ہیں، ہم کہاں جائیں گے، ہماری ترجیحات کیا ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ صحیح فیصلہ کر سکیں جس طرح کے معاملات اس وقت ہمارے ہاں چل رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا G7 کی میٹنگ کے بارے میں. آپ تھوڑا G7 کی کمیونیکے دیکھیں، اس میں ایک لفظ نہیں ہے فلسطین کے بارے میں، ایک لفظ نہیں ہے کشمیر کے بارے میں. یقین آپ کر سکتے ہیں کہ ایسا G7 کا میٹنگ ہو اور ایک لفظ نہ ہو؟ آپ مجھے بتائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دو بڑے مسلمان کوزز ہیں ان کو تو انہوں نے رد کر دیا، مگر ترکی تو اب آپ آتے ہیں نیٹو پہ آتے ہیں. میں تو حیران ہو گیا. ہمارا دوست ترکی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایئرپورٹ پہ اپنا ایک فورس چھوڑیں گے جو طالبان سے ایئرپورٹ کو پروٹیکٹ کرے گا. ارے بھائی آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کی پروٹیکشن ایئرپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ مانے امریکہ نہیں کر رہا ہے، ویسٹ نہیں کر رہی ہے، نیٹو نہیں کر رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں نیٹو کو؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے. دوسری بات، کیا ڈیکلریشن جو ہوا ہے G7 کا، نیٹو کا، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بڑا کنسرن ہے، ایک تھریٹ ہے ٹو ورلڈ پیس. ویپنز چین کے، سائبر آرمز چائنا کے، اور سپیس کا جو تیاری ہو رہی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے دنیا کے خلاف یہ ایک میجر تھریٹ ہے. مائی گاڈ، وہ میجر تھریٹ ہے. $800 بلین امریکہ خرچ کرتا ہے ہر سال سائبر ٹیکنالوجی پہ، اسپیس کو ویپنائز کرنے اور اپنے ہتھیاروں کو. 800 بلین. اور چین کتنا خرچتا ہے؟ 250 بلین. 250 بلین میں ایک چوتھا حصہ سمجھے، اور 850 ملین. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اٹ میک سینس ایسی منافقت؟ مگر کوئی ہمارا دوست ترکی نے کچھ نہیں کیا، ایسوسیٹ ہو گیا نیٹو کے کمیونیکے کے ساتھ. اور G7 میں دو بڑے مسئلے مسلمانوں کے ایک ذکر ہی نہیں ہے ان کے اوپر. IMF، ورلڈ بینک، ADB یہ سب پلان کر رہے ہیں پاکستان کی اسسٹنس پروگرام کو کٹ کرنے کے لیے. تو دیکھیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اتفاق چاہیے اس وقت. ایسے کٹس کو برداشت کرنے کے لیے قوم اپنے اور اس ایسے لیڈر کے ساتھ ہونا چاہیے، مگر ہم بالکل بچھڑے ہوئے ہیں. تو ان ڈیوائیڈ کیا، اس گورنمنٹ کو بیرونی دنیا کی نظر میں کمزور کیا، تو یہ بھی پھر کسی گرینڈ پلان کا حصہ تو ہو سکتا ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ پاکستان کی حکومت پر دباؤ ڈالا جائے، ان کو کمزور کیا جائے تاکہ وہ گھٹنے ٹیک سکیں ویسٹ کی خواہشات کے آگے. نہ صرف ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے. آپ مجھے بتائیں پلیز، آپ مجھے بتائیں، آپ اگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں طالبان کے ساتھ. کیا اگریمنٹ؟ کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، مگر آپ لنک نہیں کرتے. سمیع ابراہیم صاحب سوچئے تو صحیح، یو آر ناٹ لنکنگ withdrawal with agreement for the government. مانے پیس اگریمنٹ کے ساتھ آپ لنک نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں. جو بھی ہو
ہم جا رہے ہیں, سیز فائر ہو یا نہ ہو ہم جا رہے ہیں, تمہاری اگریمنٹ فیوچر گورنمنٹ کا ہو یا نہ ہو ہم جا رہے ہیں. تو پھر آپ مجھے بتائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو, آپ چاہنے انارکی ہو, اور آپ کے آپ پاس چاہتے ہیں کہ حمایتی انسٹیبلٹی ہو. بالکل.